عزیزان گرامی اوقات، اللہ عز و جل کے بے پناہ احسانات، اس کی کرم نوازیوں میں سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر زندہ رکھا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت یقیناً بے پناہ مہربان ہے، بہت ہی رحمت والا ہے، اس کی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے، لیکن بندے کبھی کبھار اس قدر بے عملی کر جاتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں کہ وہی رحمان پھر غضبناک ہوتا ہے، پھر وہ قہار والی صفت پر اللہ تبارک و تعالی اپنے مظاہر دکھاتا ہے۔ آج انسان کو جتنی بھی یہاں سہولتیں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والی صفت ظاہر نہ ہوتی تو ہمیں سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اس کریم خدا کی یہ بے پناہ رحمتیں ہی تو ہیں جو ہم اس زمین پر چل رہے ہیں۔ ایک بڑی بات میں اگر آپ کو بتاؤں، حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ سنا ہے، نہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، ہمیں بھی کوئی کرامت بتائیے، توجہ چاہتا ہوں۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں زمین پر اب بھی زندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی نہ ہو تو اس زمین پر یہ تمام انسانی خطاؤں کے بعد بھی باقی رہنا یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، چھت آپ کی ڈالی ہے، فرش آپ نے بچھایا، دیواریں آپ نے رکھی ہیں، سب کچھ آپ کا بنایا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کی اس گھر میں چلے گی، آپ مالک مکان ہیں، لیکن کوئی اس مکان میں مہمان بن کر کے آتا ہے اور پھر آپ کے اس فرش پر وہ پیشاب پخانے کرنے لگ جائے، چھت کو منہ دکھانے لگے، دیواریں اکھاڑنے لگے، تو ایسے مہمان کو بہت جلدی آپ رخصت کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہو جائے، مار پیٹ بھی ہو جائے، میرے بنائے ہوئے مکان میں آ کر تو یہ کیا غلاظت کر رہا ہے، یا پھر مالک مکان کے خلاف ہی کام کرنے لگ جائے گھر میں بیٹھ کر کے، ارے کرایہ دار کو ہٹا دیا جاتا ہے، مزاج نہیں جمتا تو کرایہ دار کو خالی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جب مزاج نہیں بنتا ہے تو، لیکن آپ کے خود کے مکان میں اگر کوئی آ کر کے غلاظت کرنے لگے تو کیا آپ اسے برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ رحمان کی اس کی صفت دیکھی، یہ زمین کا بچھونا اس کا بچھایا ہوا، آسمان کی چھت اس کی تانی ہوئی ہے، یہ پیڑ پودے، یہ لہلہاتی فصلیں، یہ سب کچھ اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس نے چاند و تارے بلکہ سورج ہماری روشنی کے لیے ایسے بنایا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس میں انرجی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ رب العزت نے کائنات میں ہماری سہولت کے لیے رکھی ہیں، ہمیں پانی عطا کیا، ہوا عطا کیا، روشنی عطا کیا، یہ بیسک چیزیں ہیں نا۔ اللہ رب العزت کی مفت میں دی جانے والی یہ تمام نعمتیں ہیں جس کا آج گورنمنٹ بھی ٹیکس لیتی ہے، جبکہ وہ ہمارے لیے سہولتیں نہیں دے رہی۔ میں یہ کہتا ہوں اسی کی زمین ہے بچھائی ہوئی، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آن کے لیے بھی زمین کو کہہ دے کہ ہل جا تو یہ زمین اتنی تیز ہلے گی کہ پورے انسان اس کے اندر دھسم جائیں، کیونکہ زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے یہ بات کہ اللہ نے زمین کو بچھایا ہے پانی پر، اور اس کو ہلنے سے بھی روکا ہے، اس پر کیل ڈال کر کے پہاڑوں کے، یہ پہاڑ جو ہے یہ میخ ہے، یہ کیل ہے، ہلتی نہیں ہے،
کروڑوں کا بوجھ اٹھا کر کے بھی نہیں ہلتی. آسمان کو ایسے ہمارے اوپر چھت بنا کر رکھا ہے کہ کبھی اس کے گرنے کا آج تک ہمیں خوف نہیں. ہماری بنائی ہوئی چھتوں کے گرنے کا اندیشہ تو ہوتا ہے، اور اگر ہماری چھت ذرا برابر آواز کرنے لگ جائے، تڑک جائے، تو ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے آتے ہیں؟ اللہ کی چھت کے نیچے. حیرت کی بات ہے، ہماری جو چھتیں ہیں یہ پلر پر کھڑی ہیں، دیوار پر کھڑی ہے، اور مولا کی جو چھت ہے وہ بغیر پلر کے، بغیر کسی دیوار پر. یہ تمام چیزیں اس کی قائم کی ہوئی. کبھی آپ نے آسمان کو کسی پلر پر کھڑے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن ہمیں یقین اسی چھت کے بارے میں، ہماری چھت کے بارے میں نہیں. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا. زمین بچھایا، آسمان بنایا، اور ہمارے لیے دن کی روشنی کے لیے سورج اور رات کے لیے چاند و ستارے بنائے. فصلیں اسی زمین سے اگایا، پانی ہمیں اسی زمین سے عطا کیا، ساری چیزیں عطا کی. اب حق یہ بنتا ہے بندے کا کہ مالک کائنات کے حکم کے خلاف اس زمین پر ایک قدم بھی اسے نہیں رکھنا چاہیے. ابھی میں نے ایک مثال آپ کو بتایا. ہمارے گھر میں آ کر اگر کوئی ہماری فرش کو خراب کرے، ہم اس کو اپنے گھر میں رہنے کا ہرگز نہیں تسلیم کرتے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن مولا رب العزت ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں زمین پر زندہ رکھا ہے، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. یہ اس کے رحمان ہونے کی صفت ہے، یہ اس کے رحمان ہونے کی صفت ہے. حتیٰ کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول رکھا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں جو محبت آتی ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو انسان صرف غموں میں مر جائے گا. اگر آپ کو پورے لوگ تنہا کر دیں تو آپ اسی غم میں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے. شادی بیاہ، یہ فیملی کا سسٹم، یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. آپ کے ماں ہیں، آپ کے باپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ کی اولاد ہیں. اس میں مکمل آپ کا دل لگا ہوا ہے. باہر جائے تو دوست و احباب ہیں. ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر رہا ہے. آنکھوں سے آنکھیں ملتے ہی لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں. یہ دلوں کے اندر جو کیفیت آتی ہے، یہ کون ڈالتا ہے؟ اس کو بھی قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے. یہ سب تمہارے سامان ہیں، تمہارے لیے بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کسی دن اللہ رب العزت تمہیں کھڑا کرے گا، اور وہ دن ہوگا جب وہ پوچھ رہا ہوگا لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. اور فرشتے اگر اللہ رب العزت کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے پوچھیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ سے یوں فرمائے، اے بندے، میں نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے رزق کا انتظام تیرے ماں کے سینے میں کر دیا تھا. بچے کے پیدا ہونے سے 3 مہینے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ بھرنے لگ جاتا ہے. کون ہے جو ہمارے کسی مکان میں جانے سے 3 مہینے پہلے ہی ہماری مہمان نوازی کا انتظام کر رہا ہو؟ کون ہے؟ کون انتظام کرتا ہے؟ اس رب ذوالجلال نے ہمارے اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے 3 مہینے پہلے ہی ہمارے رزق کا انتظام کیا. کہ بچہ آتے ہی آواز لگائے تو ماں اس کو سینے سے لگا دے. ہمارے رزق کا انتظام کیا. وہ رب ذوالجلال اگر سوال کرے تم سے کہ میں تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے دودھ کا، تیری غذا کا انتظام کیا، تیرے دنیا میں آنے کے بعد تیری محبت تیرے ماں کے سینے میں ڈالی، تیری محبت تیرے باپ کے سینے میں ڈالی، تیری محبت تیرے رشتہ داروں کے سینوں میں ڈالی، اور میں نے تیرے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، میں نے تیرے لیے آسمان کی چھت ڈالی، میں نے تیرے لیے زمین سے سبزے اگائے، آسمان سے بارشیں برسائی، سورج جیسا ایک بہت ہی بڑا سیارہ تیری روشنی کے لیے میں نے رکھا، چاند و ستارے میں نے تیرے لیے رات کی اجالے کے لیے رکھے، اور تجھے مفت میں ہوائیں دی، سانسیں دی، ہر چیز تیری ناک تک پہنچا کر کے رکھا، تجھے سر جھکنے بھی نہیں دیا کسی رزق کے سامنے، ہاتھ دیا تاکہ تو ہاتھ سے اٹھا کر کے اپنے منہ تک لے جائے، تمہارے سر کو اللہ نے جھکنے نہیں دیا.
اب رب تعالیٰ تم سے اگر یہ سوال کرے اتنا سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے اور میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہی ہماری زندگی کا کل مقصد ہے۔ یہ ایک سوال کا حل، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا اگر مسلمان اس ایک سوال کا جواب تلاش کر لے تو پھر اسے کسی سدھارنے سنوارنے والے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود فکر مند ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کل جب رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ مجھے آج ہی سے انتظام کرنا ہے، تیاری مجھے آج کرنا ہے، میں یہ تو کہہ سکوں کہ مولا فجر میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی میں اپنا بستر چھوڑ کر تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اگر ہمارے حصے میں نمازیں ہوں گی تو ہم کہہ سکیں گے، اور اکثر نمازیں ہماری بستروں پر جا چکی ہیں تو رب ذوالجلال کے ہر سوال پر صرف سکوت ہوگا، خاموشی ہوگی، سوائے خاموشی کے کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ یہ تو چیزیں وہ تھی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے جسم میں ہی اتنی چیزیں ہیں، اس نے کبھی ہم سے یہ چیزیں چھینی نہیں۔ انصاف تو یہ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میری کمپنی ہے، میری فیکٹری ہے، میں مزدور کام پر رکھتا ہوں، دن میں 6 گھنٹے کام کرو، مہینے میں 10,000 روپے تنخواہ لے لو، یہ سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن ہر کمپنی والا، ہر مالک، ہر اپنے مزدور کے ساتھ یہ بھی طے کر لیتا ہے کہ اگر تو نے 1 دن کی چھٹی کی تو میں اتنی تنخواہ تیری کاٹ لوں گا، ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کاٹ لے تو مزدور کو برا بھی نہیں لگتا کیونکہ اس نے چھٹی کی تھی، 1 دن نہیں آیا، بلکہ اب تو سسٹم گھنٹے کا بھی کاٹنے والا ہے، گھنٹہ بھی اگر آپ لیٹ کر چکے آفس میں تو وہ بھی کٹ جاتی ہے تنخواہ۔ کیا کبھی آپ نے اس کو ظالم کہا؟ آپ خود نہیں گئے تھے 1 دن اور مالک نے 1 دن کی تنخواہ کاٹ لی تو آپ باقی کی تنخواہ لے کر آ جاتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مہینے میں 15 دن گئے، 15 دن نہیں گئے تو آپ کو کیا پورے 10 ملنا چاہیے؟ آپ خود کہیں گے نہیں، میں 15 دن غائب تھا، مجھے آدھی دے دو، بس 5,000 لے کر کے چلے جائیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میری تنخواہ کاٹ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ عدل ہے اس کا، وہ انصاف ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی عدالت تو دیکھیں، اس کی عدالت میں بھی تو یہ ہونا چاہیے کہ اے بندے، آنکھ میں نے دی ہے تجھ کو، زبان میں نے دی ہے، ہاتھ و پیر میں نے تجھے دیا ہے، یہ دھڑکنے والا دل میں نے تجھے دیا ہے، یہ ساری جسم کے تیرے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سب میرے دیے ہوئے ہیں، اور بدلے میں تجھے کہا گیا کہ 24 گھنٹے تیرے پاس میں نے وقت دیا ہے، اس میں سے صرف 1 گھنٹہ میری عبادت کے لیے آنا۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی طرح آتے ہیں جس طرح مزدور آتا ہے اپنے مالک کے پاس، اور ہونا یہ چاہیے کہ مزدور اگر 1 دن کی چھٹی کرے تو اس کی 1 دن کی تنخواہ کٹ جانی چاہیے۔ یہاں تو برسوں سے لوگ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے نہیں ہوئے، پھر بھی اس رب ذوالجلال نے ہمارے لیے کوئی نعمت کٹ نہیں کی، یہ اس کے رحمان ہونے کی صفت ہے۔ عدل تو اس کا یہ تھا کہ اگر وہ یہ فرما دیتا کہ اگر تم نے فجر غائب کی تو میں تمہاری ناک ختم کروں، اگر تم نے ظہر ختم کی تو 1 دانت جھڑ جائے گا، اثر چھوڑ دی تو تمہارے بال جھڑ جائیں گے، تم نے مغرب ضائع کی تو 1 ہاتھ ہم کاٹ لیں گے یا انگلی کاٹ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسی طرح ہماری ہر نعمت کو ختم کرتا تو شاید ہمارا جسم بھی باقی نہیں دیتا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز، بلکہ آپ کا معمول تو یہ تھا جب تک مہمان نہیں آتا آپ کھانا بھی نہیں کھاتے، آپ کا معمول تھا۔ اور پورے عرب میں آج بھی جو ضیافت، جو مہمان نوازی مشہور ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی مشہور ہے۔ آپ کا حال تو یہ ہوتا کہ اگر 2 دن تک آپ کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھانا بھی پکانے کے لیے منع کر دیتے اور باہر جا کر کھڑے رہتے تھے، دیکھتے کہ کوئی بھی آئے، مسافر آئے، کوئی بھی مہمان آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک شوق تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا 3 دن گزر گئے، کوئی آپ کے گھر کے آس پاس آیا نہیں، آپ بھی نہیں کھائے۔ تیسرے دن ایک مسافر پر آپ کی نظر پڑی جو جا رہا تھا، آپ نے اس کو روک لیا،
کہا میرے گھر چلو، میرے مہمان بن جاؤ، ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل، میں آپ کی مہمان نوازی کو تسلیم کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ آ گیا، گھر آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آج خوش تھے کہ 3 دن کے بعد مہمان گھر میں ہے، اور آج کھانا بنانے کا بھی گھر میں حکم دے دیا۔ کھانا تیار ہے، دسترخوان بچھا ہے۔ ساری چیزیں جب دسترخوان پر آ گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مہمان کو کہا کہ اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، بولو بسم اللہ، دسترخوان پر بسم اللہ کہو اور شروع کرو۔ وہ جو آیا ہوا شخص تھا اس نے کہا کون سا اللہ، میں تو نہیں جانتا، اور میں کسی اللہ کو نہیں پہچانتا، میں نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ وہ ایک ملحد شخص تھا، مان نہیں رکھتا تھا، وہ مانتا بھی نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان اس کے سامنے سے کھینچ لیا، کہا تو اللہ رب العزت کو نہیں مانتا تو پھر میرے دسترخوان پر بھی تیری کوئی جگہ نہیں، تو فوراً نکل جا۔ اس کو بھیج دیا۔ جس کی زبان پر اللہ کا نام نہ آئے میں اس کے ساتھ دسترخوان شیئر کیسے کروں؟ وہ آپ کا تقویٰ تھا، بالکل صحیح ہے۔ وہ جب چلا گیا، رب ذوالجلال نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی فرمائی، ارشاد فرمایا مولا تعالیٰ، اے ابراہیم، یہ جو بندہ تیرے گھر آیا تھا 50 سال کا تھا، تقریباً 50 یا 60 سال کے قریب کا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، یہ آج تمہارے دسترخوان پر آیا اور آج تم نے اسے بھیج دیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا پھر بھی میں کھلا رہا ہوں، میرا نام کبھی نہیں لیتا پھر بھی میں اسے کھلا رہا ہوں۔ یہ ہے اس کے رحمان کی صفت، یہ رب ذوالجلال کے رحمان ہونے کی صفت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مولا تو رب ہے اور میں بندہ ہوں، اور بندے کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے مولا کے دشمن کے ساتھ کبھی نہ بیٹھے۔ میں نے اپنا معمول ادا کیا اور تو نے اپنی کرم نوازی دکھائی۔ عزیزان گرامی، یہ اس کے رحمان ہونے کی صفت کا میں تذکرہ کروں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا، بہت لمبا وقت۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، جب آپ بچے تھے، ہم بچے تھے، بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ماں اگر بچے کو کہیں اوپر پلنگ پر کسی اونچی جگہ پر سلا کر کے چلی جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس بچے کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اسے کھلاؤ۔ یہ جو بچے آواز تک نہیں پہچانتے وہ ہنستے جو ہیں، بزرگوں نے فرمایا وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ ان بچوں کے کھیل کا سامان رکھتا ہے رب تعالیٰ، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ ان کو گرنے سے بھی فرشتے بچاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے حادثے ہوتے ہوں گے، لاکھوں میں کوئی ایک، لیکن بچے اکثر گر بھی جاتے ہیں تو بھی انہیں گمبھیر چوٹ نہیں آتی، اس لیے کہ وہ محفوظ ہیں فرشتوں کے ہاتھوں میں۔ اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو زیادہ دیر تک دودھ نہ پلائے، بچہ تو بول نہیں سکتا نا، بچہ بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک لگی، وہ روتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے رونے کی آواز پر بھی کوئی ماں نہ آئے تو سسٹم یہ رکھا گیا ہے کہ ماں کے سینے میں درد پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ ماں برداشت نہیں کر پاتی اپنے سینے کا درد اور فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگاتی اور دودھ پلاتی ہے۔ یہ درد در حقیقت ہمارے رزق کے لیے رکھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہی کائنات کا مالک و مولا جس نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے اس نے ہواؤں کو مسخر کیا ہے، ان ہواؤں کی طاقت تمہیں نہیں معلوم، یہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو اڑا سکتی ہیں ہوائیں، مگر تمہیں راستہ چلتے ہوئے کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں اڑاتی، اس لیے کہ ان کو مولا کا حکم نہیں ہے۔ سمندروں کی طاقت تمہیں نہیں معلوم۔ ایک بار سونامی کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ 2000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے نکلی تھی، یعنی 1 گھنٹے میں وہ یہاں سے دلی پہنچ جائے، اتنی تیز رفتار۔ کوئی اب تک سواری بھی نہیں آئی، کوئی پلین بھی نہیں ہے، پانی کی رفتار اتنی تیز، یہ تو دنیا نے دیکھا۔ اور اس کی طاقت و قوت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سمندروں کی طاقت کیا ہے، مگر
عام ہلاکت کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے، پوری کائنات کے سارے بندوں کو ہلاک کر دیں، اس کی اجازت نہیں دیا رب تعالیٰ نے۔ یہ سب اس کے رحمان ہونے کی صفت ہے، اس کے رحمان ہونے کی صفت ہے۔ حتیٰ کہ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں، کیا اس کی قدرت کے مظاہر نہیں دکھاتی؟ ہم ایک چھوٹا سا کنکر ڈال دیں وہ اندر چلا جاتا ہے، ہزاروں ٹن کی کشتی بغیر ڈوبے ہوئے آسانی سے سمندر کے اوپر چلتی ہے۔ اور قرآن اسی کے متعلق ہے، یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی چلتی تھی۔ اس ٹیکنالوجی کو اگر کوئی کہے کہ ہم یہ جس طرح سے پلین کو اڑائے ہیں اس طرح سے سمندر میں کشتیوں کے چلنے کا تو قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، ہم نے کشتیوں کو تمہارے فرمان کے پابند کر دیا ہے تاکہ یہ سمندر کے اوپر تمہارے حکم کے مطابق چلے۔ ہمارے اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے بندوں کے تابع کر دیا ہے کشتیوں کو، یہ جس طرف لے جائیں اس طرف چلے گی۔ کبھی ڈوبتے ہوئے ان کو دیکھا، لاکھوں میں کوئی ایک حادثہ ہو جائے وہ بھی کسی غلطی سے ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کے رحمان ہونے کی صفت ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات یہ بھی کہتا ہوں کہ اسی رحمان کی ایک صفت قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ قہار سختی کرنے والا، پکڑ کرنے والا۔ اور جب وہ صفت پر اللہ تعالیٰ آ جائے تو پھر شاید و باید کوئی بادشاہ بھی اس کے ہاتھ سے بچ جائے، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت کے قہر سے اور اس کے غضب سے ہمیشہ ڈرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو محبوب ہیں، سب سے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے حبیب ہیں، باوجود اس کے آپ سب کا عقیدہ یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مولا کی بارگاہ میں کوئی اور محبوب نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مولا آسمانوں پر بلایا، اپنا دیدار کرایا، جنت و دوزخ کے نظارے کروائے، اس حبیب کا مقام ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس رسول کا حال یہ ہے، طائف کے میدان میں جب لوگوں نے آپ پر پتھر مارے، پیشانی مبارکہ سے خون تھا، جسم لہو لہان تھا، بڑی تکلیفیں دی تھی، طائف والوں نے کانچ کے ٹکڑے تک پھینکے تھے۔ یہ سب چیزیں ہونے کے بعد سید عالم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اللہ کی بارگاہ میں جملے کہے وہ سننے کے لائق۔ یوں عرض کرتے ہیں إِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی تو ہیں میرے ساتھ، لیکن اگر تو ناراض نہیں ہے اور اگر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ بس میری زندگی میں اتنی بات ہے اے مولا کہ تو غضبناک نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مولا ناراض نہ ہو جائے، اللہ غضبناک نہ ہو جائے۔ کیا ہم سارے بندے کبھی یہ تصور کرتے ہیں وہ رسول جو معصوم تھے، کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا، اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ مولا تو کبھی غضبناک نہ ہو، بس میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ یہاں ہزاروں گناہوں کا بوجھ لے کر کے بھی ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ مولا کہیں تو ناراض تو نہیں ہے۔ کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ ہم تو الٹا شکایت کرتے ہیں، کیا بتاؤں کہ کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے، کیا بتاؤں کہ گھر میں برکت ہی نہیں ہے، کیا بتاؤں سب بیمار ہی چل رہے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ میرے عزیز، اگر اللہ عدل کرنے پر آئے تو یہ ایک لقمہ بھی ہمارے کھانے کے لیے ہمیں میسر نہیں آنا چاہیے۔ ایک بزرگ نے ایک بیمار کے پاس عیادت کی اور اس کے پاس تشریف لائے، اس سے پوچھا، اس بزرگ نے فرمایا اس بیمار کے جملے مجھے سب سے اچھے لگے۔ بڑی سخت بیماری میں مبتلا تھا، اس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا تھا، پورا جسم اس کا تپ رہا تھا۔ اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا بستر پر ہے، تیرا جسم گل رہا ہے اور تو کہہ رہے ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا حضور برا نہ مانیں، اگر میری زندگی کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ پلے میں رکھ دے
اور اس کے حساب سے اگر بیماریاں دینے پر لگ جائے تو یہ بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو اس سے بھی بڑی بیماری کے لائق تھا اگر میری ساری برائیوں کے اعتبار سے وہ مجھے بیمار کرتا۔ یہ تو اس کا شکر ہے کہ تو اس نے ایک ہی بیماری تھی۔ سب کا ہمارا یہی حال ہے۔ اگر ہمارے گناہ اور ہمارے برائیاں تولی جائیں اور اللہ اگر یہ اعلان کر دے کہ ہر گناہ کے بدلے سے ایک ایک نئی بیماری دی جائے تو پھر تو ہمارا جسم بیماریوں کا مرکز بن جائے گا۔ وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ اس کا عدل نہیں بلکہ یہ اس کا فضل ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سے اللہ کی بارگاہ میں یوں ہی عرض کیا کرو کہ مولا تیرے عدل کا نہیں بلکہ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ قیامت کے دن بھی مولا تو حساب نہ لے، حساب لینے پر آئے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پوری زندگی عشق رسالت میں وقف ہو گئی تھی، انہوں نے امت مصطفیٰ پر بڑا احسان کیا۔ عبادت گزار تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے، سب کچھ تھے، لیکن اپنے ایک شعر میں یوں کہتے ہیں، اے رب ذوالجلال تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ اے مولا مجھ جیسا بھی کوئی حساب لینے کے لائق ہے؟ مجھ جیسے سے تو حساب نہ لے۔ جب وہ یہ کہتے ہوں تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارا کیا حال ہے؟ اس بات کا اندازہ ہمیشہ رہے کہ اللہ رب العزت اگر عدل کرنے پر آئے اور حساب لینے پر آئے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رحمان کی صفت کا اظہار کرتا آیا ہے دنیا میں ہمیشہ، لیکن کبھی کبھار وہ اپنے قہار کی صفت کا اظہار کرتا ہے تو پھر دنیا میں وہ ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدائے قہار ہے غضب پر۔ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کے قہر کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، چھوٹی سی جھلک ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں جس طرح سے ہم بیمار ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یا مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہزار انسان اس میں مل کر کے منصوبہ بندی کریں، سازشیں کریں، یہ بندے اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک مولا کی مرضی نہیں ہوتی۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر ناراض نہ ہو تو پھر یہ بڑے سے بڑے شیطان کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارے جسموں کے ساتھ یا ہماری صحت کے ساتھ کھلواڑ کر سکے۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلیں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کہیں پر بھیانک آگ لگنے کے واقعات سنیں، کہیں پر کثرت سے بیماری پھیلنے کے واقعات سنیں، اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کو جو گہن لگتا ہے یہ اللہ کے ناراض ہونے کی ایک نشانی ہے۔ جب سورج گہن ہوتا ہے، چاند گہن ہوتا ہے، خدا کے غضب کی یہ نشانیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا اس وقت کثرت سے استغفار کرو۔ اور یہ جو سال گزرا 2019 میں 2 مرتبہ سورج کو گہن لگا ہے، جولائی میں بھی اور دسمبر میں بھی۔ آپ دیکھیں سورج گرہن جو ہوا ہے وہ سال میں 2 مرتبہ، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا 15 سال میں ایک بار، 25 سال کے بعد ایک بار سورج کو گہن لگتا ہے، لیکن یہ سال میں 2 مرتبہ سورج گہن ہوا۔ سورج کالا پڑ گیا یا سورج کی روشنی کم ہو گئی، یہ اللہ رب العزت کے غضب کی ایک نشانی ہے۔ کثرت سے بیماریوں کا پھیل جانا اور لوگوں کا بیمار ہو جانا اور اچانک بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے جانا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا ہے بڑھاپا دے کر کے کہ وہ تسبیح کرے، ذکر کرے اور توبہ کرے، اور کچھ تو وہ ہیں جن کو موقع بھی نہیں ملا توبہ کرنے کا اور وہ دنیا سے چلے بھی گئے۔ ایسے حالات کثرت سے میں سن رہا ہوں۔ چند دنوں پہلے کوئی صاحب گئے، خود سے گئے ہاسپٹل، اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ایڈمٹ ہوئے، اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ ان کی باڈی آ گئی۔ گھر والوں سے بات نہیں، کسی سے نہیں، واللہ عالم کس حال میں وہ ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ لیکن مرگ مفاجات جس کو کہتے ہیں، اچانک آنے والی موت، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من موت مفاجہ،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اچانک آنے والی موت سے. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر قاصد بھیج دے یعنی علامتیں بھیج دے تو یہ اس کا انعام ہے بندے پر. بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، بیمار ہو گیا، بستر پر لگ گیا، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اسے موقع دیا گیا ہے توبہ کرنے کا. اگر 5 منٹ بھی موقع دیا اللہ نے موت سے پہلے تو بھی یہ اس کا انعام ہے. 5 منٹ بھی اگر مل گئے کسی مریض کو وہ بھی اس کے اللہ کا انعام ہے. اور کچھ وہ ہیں جو اچانک چلے گئے، ان کا فیصلہ اللہ ہی کی ذمہ کرم پر ہے. اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. آج یہ سارے معاملات کثرت سے سننے کو مل رہے ہیں. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی نہیں کہ اللہ میرا رحمان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، یہ سب ہے، لیکن وہ اللہ رحمان کے ساتھ قہار بھی ہے، رحیم کے ساتھ جبار بھی ہے. اس کی صفت غفار و ستار ہے، لیکن ساتھ میں جبار و قہار بھی ہے. وہ سخت پکڑ کرے گا. میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں جب اٹھایا جائے گا تو 5 سوالات اس کو ایسے ہوں گے جو ہر انسان سے کیے جائیں گے، اس سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں. صحابہ کرام کو تک فرمایا. اس میں سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تو نے کہاں خرچہ کیا؟ میں نے تجھے صحت دی تو نے صحت کی قدر کیسے کی؟ بیماری سے پہلے جوانی کہاں ضائع کیا؟ صحت کے عالم میں کیا کیا؟ آج یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے نا، غنیمت جانو. ہو سکتا ہے کہ یہ کٹ جائے، ہو سکتا ہے آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں کل اندھی ہو جائے. ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم ابھی جو کچھ بھی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم ہو رہی ہے. اس کا سوال ہوگا قیامت کے. اور رب تبارک و تعالیٰ کے سوالات میں سب سے پہلا سوال یہی ہے. بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج اللہ رب العزت کی اگر غضب کی علامات ہمیں نظر آ رہی ہیں، نشانیاں، تو ہونا یہ چاہیے کہ سارے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس آ جائیں، کثرت سے استغفار کریں، گھروں کا ماحول تبدیل کریں. یہ کیسی بےہودگی ہے آج. یہ اللہ رب العزت کو یعنی اکڑ دکھانے کے برابر نہیں ہے کہ ایک طرف پوری بلائیں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ خوف کے مارے، ڈر کے مارے سہمے ہوئے ہیں، اور کسی کے گھر میں دھن سے گانے لگے ہوئے ہیں. کہیں رقص ہو رہا ہے، کہیں ناچ ہو رہا ہے، کہیں گانے ہو رہے ہیں. کیا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کے برابر نہیں؟ بندہ تو اب بھی نہیں ڈرتا؟ یعنی تم اپنے اعمال سے اللہ کو یہ کہہ رہے ہو تجھے جو بھیجنا ہے وہ بھیج، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں گا. ہونا یہ چاہیے کہ بندہ باز آ جائے، توبہ کر لے، اپنے انتظامات کر لے جلدی سے. اللہ رب العزت جس دن پکڑے، قرآن پاک میں ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جس کی پکڑ ہوتی ہے اللہ فرماتا اچانک ہم پکڑ کریں گے، اور پھر پوری دنیا کی قوت مل کر کے بھی اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتی. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس بندے کی سفارش نہیں کرتے جو اللہ کی پکڑ میں آ گیا. رب تبارک و تعالیٰ جسے گرفتار کرے، جب تک اس نے ڈھیل دیا ہے، آزادی دی ہے، یہ اچھا ہے. آج جب بھی تم آؤ گے اللہ تمہارے سے صلح کرے گا، معاف کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. ایک وقت آئے گا جب ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی، تب تم 1000 بار کہو گے کہ مان جا مولا. اس وقت اب رب تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب پورا حساب ہوگا. دنیا میں جب تک تم تھے اسے منا لو، راضی کر لو. اسی لیے بزرگوں کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی مولا اس وقت تک میرا جنازہ نہ اٹھے جب تک تو راضی نہ ہو جا. جب تک تو راضی نہ ہو اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھا. اور اگر وہ راضی ہو گیا ہے تو پھر موت آنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.
کچھ لوگوں کو اللہ کہے گا اے جان آ جا اپنے رب کی طرف، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ مرنے سے پہلے یہ آواز ہر ایک کو آئے گی، اور کچھ لوگوں کو یہ آواز آئے گی یا ایتھا النفس الخبیثہ فی الاجساد الخبیثہ، یہ بھی آواز آئے گی، اے بری جان برے جسموں میں رہنے والی، اخرجی من الجسد الخبیث، برے جسم سے خبیث جسم سے نکل جا باہر، مجبور ہو کر کے نکل۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اگر تم دیکھ سکتے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی نافرمانوں کی روح کیسے نکالتا ہے، جب فرشتے نکالتے ہیں تو اس کے پیچھے مارتے ہیں، یضربون، اور اس کے منہ پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، اس کی زرین پر مارتے ہیں۔ کافروں کی، بدبختوں کی، نافرمانوں کی روح نکلنے کے وقت فرشتے پورے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اسے مارتے ہوتے ہیں اور کہتے ہوتے ہیں نکل جسم سے، خبیث جسم سے خبیث روح نکل جا۔ وہ نکالی جاتی ہے بڑی درد کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، یہ بھی مرنے والا اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، اور اسے نکالا جاتا ہے، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے جو پہلے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں وہ تک کہتے ہیں اے روح نکالنے والے فرشتوں، کس خبیث کی روح تم لے آئے ہو۔ یہ حدیث پاک طویل حدیث ہے، میں اس کو ذکر نہیں کر رہا، اس کی مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ جب آنکھیں بند ہونے والی ہوں تو کون سی آواز سنو گے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آواز جس میں یہ کہا جائے کہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے، یا پھر فرشتے یہ کہیں کہ خبیث جسم سے خبیث روح نکل جا، تیرے لیے جہنم تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہولناک عذابوں سے محفوظ رکھے۔ آج ضرورت ہے میرے بچوں، جوانوں، بزرگوں، سب کے لیے کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں، اپنی جو نمازیں باقی رہ گئی ہیں اسے کمپلیٹ کر لو۔ ایک وقت تمہاری زندگی میں ایسا آ جائے گا، بستر پر پڑے ہوں گے، چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر پاؤ گے، اس وقت تمہاری بڑی خواہش ہوگی کہ میں چند سجدے کر لوں اللہ کی بارگاہ میں، نہیں کر پاؤ گے، بیمار بستر پر پڑے ہوں گے۔ آج تمہارا جسم سلامت ہے، سر سلامت ہے، لیکن سجدے کے لیے سر بھاری ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک بار اس کے پاس جھک لو، 1000 جگہ جھکنے سے مولا تمہیں محفوظ رکھے گا۔ یہ چیز آج کی ضرورت ہے تمہاری، نمازوں کی پابندی، سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں عورتیں جس طرح اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو کھانے پر بلاتی، کھانا تیار ہو گیا چلو دسترخوان پر، گھر کا ماحول یہ بھی ہونا چاہیے، نماز کا وقت ہو گیا چلو، اس لیے کہ کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو جلتے ہوئے دیکھنا چاہے گی؟ کوئی ہے؟ جب وہ یہاں جلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تو کل اس کی نمازوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جلے گا، اور ماں جنت میں جا رہی ہو تو کیا وہ دیکھ سکے گی؟ ہر ماں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو پابند کرے کہ بیٹا میں تجھے جہنم میں جانے نہیں دوں گی۔ باپ اپنے بچے کو یہ تربیت کرے کہ بیٹا جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب ٹھیک ہے، لیکن بروز قیامت میں تجھے دوزخ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے آج تو اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لے۔ بچے اپنے باپ سے یہ کہیں کہ ابا میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، بہت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، قیامت میں اگر میرے سامنے فرشتے آپ کو کھینچ کر لے جائیں میں کیسے برداشت کروں گا، اس لیے میرے ابا جان آج سے آپ اپنی نمازیں صحیح کر لو۔ یہ ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے، صرف اپنی نہیں، اپنے آس پڑوس سب کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اسی ماحول میں رکھے، اسی ماحول میں خاتمہ عطا فرمائے، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد۔